حمد و صلات کے بعد پہلے کچھ چند سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سید اپنے بہن بھائی جو سید ہیں کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو سید کو فی نفس ہی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتا، کوئی بھی دے، اس لیے ان کی ویسے خدمت کریں، وہ مخدوم ہیں امت کے، ان کی ویسے خدمت کریں۔ دوسرا یہ پوچھا گیا ہے کہ 50 سال کی ایک عورت ہے تو کیا وہ بغیر محرم کے عمرے کے لیے جا سکتی ہے؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر جانا درست نہیں ہے، چاہے عمر اس کی کتنی بھی ہو جائے۔ پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی بیوہ عورت کے پاس صدقہ اور زکوٰۃ کی خاصی رقم جمع ہو گئی ہے تو کیا وہ کسی کاروبار کے لیے ان پیسوں کو استعمال کر سکتی ہے، کسی کو دے سکتی ہے؟ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے لیے تملیک شرط ہے، فقہ کا ایک جملہ ہے تملیک، مطلب یہ کہ سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو جب آپ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیتے ہیں پھر جو اس کا دیلا ہے وہ کرے، پھر وہ اسے کاروبار کرے یا وہ اسے کچھ اور کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا جس کو زکوٰۃ لگتی تھی، تو اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی تھی کہ اس نے اسی سال ہی کاروبار شروع کر لیا اور پھر اگلے سال اس نے خود زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے تو انہوں نے کاروبار میں لگا لیے، تو بھئی آپ نے جب دے دیے تھے تو پھر وہ جیسے ان کا دل کرے وہ ویسے کرے۔ پوچھا گیا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر والا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سا پڑھے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اردو ترجموں میں وہ دنیا کا بہترین ترجمہ ہے، اور مطلب یہ میں عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، کراچی یونیورسٹی سے PhD کا مقالہ منظور ہوا ہے اردو تراجم پر کہ پاکستان میں جو اردو ترجمے ان میں سب سے بہترین ترجمہ کون سا ہے، تو آپ کی کراچی یونیورسٹی نے ایک شخص کو PhD کی ڈگری اس بات پر دی ہے کہ واقعی تو نے ثابت کر دیا ہے کہ سب سے اچھا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے، ادب والا اور چاشنی والا۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چھاپتے ہیں اور سارے الحمدللہ اچھی کوشش کرتے ہیں، لیکن مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے ترجمہ قرآن مجید کا، وہ ہر لحاظ سے اس وقت جو چھپتے ہیں ان میں سب سے بہترین ہے۔ انہوں نے اس پر بڑا زبردست کام کرایا ہے، جو اس کی یہاں ضرورت تھی تخریج کی وہ تخریج کرائی ہے، اور جس جگہ کوئی انہوں نے دیکھا کہ عام آدمی کے لیے مشکل ہوگی وہاں انہوں نے آسانی پیدا کی ہے۔ تو اس وقت جو چھپ رہے ہیں ترجمے وہ آپ کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کا چھپا ہوا ترجمہ قرآن مجید کا آپ حاصل کریں، وہ ایک بڑا عمدہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اور بھی کئی کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں اور جو کام کیا بڑا شاندار کیا ہے، علمی اور تحقیقی کام، ان کی خدمات اس میدان میں بڑی عمدہ ہیں۔ تو آپ وہ ترجمہ حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ حاشیہ ہے حضرت صدر الحفاظ البدر المماثل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا، وہ حاشیہ ہے، تو بڑا مزیدار کام ہے۔ اگر آپ کو چسکا لگ گیا نا اس کو پڑھنے کا کہ ایک رکوع ترجمہ تفسیر سے روز پڑھنا ہے، شرط یہ ہے کہ مزہ لگ جائے۔ اگر لگ گیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ جتنی مرضی روٹی کھا کے سوئیں وہ آپ کو آواز ضرور دے گا کہ اٹھ یار ایک دفعہ پڑھ لیں، وہ آواز ضرور دے گا۔ تو اس لیے یہ جو سوالات تھے میں نے عرض کر دیے۔ آج ہمارے سبق کا 28واں پارہ ہے، تو 28ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا نام ہے سورہ مجادلہ، جھگڑے والی صورت۔ بات بڑی دلچسپ ہے، اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات، تجادلو کا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں۔ حضرت خولہ بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی، تو ان کے خاوند نے ان کے ساتھ زہار کر لیا۔ ایک زہار ہوتا تھا عرب کے اندر، وہ کہتے تھے کہ عورت کو کہ تیری جو ہے وجود کا فلاں حصہ وہ میری ماں کے وجود کے فلاں حصے کی طرح ہے، اس سے زہار لاگو آتا تھا، زہار۔ ویسے ایک شخص باتوں باتوں میں اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے نا بہن یا ماں، تو اس سے منہ سے نکل گیا ثبت لسانی ہے، جا بہن اپنا کام کر، تو اس سے کوئی جرم لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن کسی نے زہار کر دیا، اب چونکہ یہ قرآن و سنت ہے تو اس میں کچھ باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں، اب اس آیت کا شان نزول ہی وہ ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ تو حضرت خولہ بن سالبہ نے بھی اپنی زوجہ سے کہا کہ تیری جو کمر ہے وہ بالکل ایسے جیسے میری ماں کی، اس کو زہار کرنا کہتے تھے کہ اب میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو یہ لفظ ان کی زبان سے ادا ہوئے تو اس کو زہار کرنا کہتے ہیں۔ ان کی زوجہ بڑی پریشان ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے اندر جب کہ لوگ اس طرح کہتے تھے تو ان کی بیوی ان کے لیے جائز نہیں رہتی تھی، پھر وہ چھوڑ دیتے تھے۔ میرے خاوند نے کہا ہے حضور اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی ہوں، اب اس قابل نہیں ہوں کہ کہیں اور جا سکوں، اور حضور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بچے میرے بڑے پیارے ہیں اور ان کی تربیت بڑی اچھی چل رہی ہے، یا رسول اللہ اگر میں انہیں اپنے پاس رکھوں گی خاوند کے چھوڑنے کے بعد تو بھوکے مر جائیں گے، میں کما کے کھلا نہیں سکتی، اور اگر میں خاوند کو دے دوں گی تو وہ سنبھال نہیں سکتا، تربیت رک جائے گی۔ حضور فرمانے لگے ذرا ٹھہر جا، ابھی اس کے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا، ذرا نازل ہو لینے دے۔ بوڑھی عورت تھی تو جھگڑنے لگ گئی، کہنے لگی نہیں نازل ہوا تو میں کیا کروں، میرے تو مسئلے کا حل کر کے دے۔
یا رسول اللہ مہربانی، یہ ناز کا جھگڑا ہے، بے ادبی کا جھگڑا، یہ ناز ہے حضور، اب میں کدھر جاؤں؟ محبوبہ میں اب تیرا دروازہ چھوڑ کے کدھر جاؤں؟ یہاں آئی ہوں تو یہاں سے آگے کہاں جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب رب نے اس کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے معاملے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ کریم نے اس کی بات سن لی ہے، اب اس طرح کریں اس کو ہمارا حکم دے دیں۔ حکم کیا ہے کہ وہ خاوند اس طرح کرے، اس کا خاوند جس نے یہ کام کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور جو یہ نہیں کر سکتا وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، وہ کھانا کھلا دے۔ 3 باتیں ہو گئی، یہ غلام آزاد کرے، غلام خاصا مہنگا ہوتا تھا، یہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا، جس نے زہار کیا یہ لفظ کہے اپنی بیوی کے لیے۔ تو حضور نے ان کے خاوند کو بلایا اور بلا کے کہا بھئی تیری بیوی نے بات کی ہے، تو رب کریم نے اس کی عرض کو سن لیا ہے اور ساری امت کا بھلا ہو گیا ہے، اب تو اس طرح کر ایک غلام آزاد کر۔ کہنے لگا حضور میرے پاس غلام کہاں سے آیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ۔ یا رسول اللہ میں بوڑھا اور بیمار آدمی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا۔ کہنے لگا حضور وہ بھی نہیں کر سکتا، میرے نبی کریم نے اپنے پاس سے پیسے دیے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ حضرت خولہ بن سالبہ نا بڑی بوڑھی ہو گئی تھی، تو ایک دن حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو یہ بھی گزر رہی تھی، تو حضرت عمر کو بلا لیا تو دوپہر میں کھڑا کر لیا، تو دیر تک باتیں کرتی رہیں، دیر تک۔ حضرت ام ایمن بھی اکثر ایسے کرتی تھی۔ حضرت خولہ بن سالبہ جب دیر تک گفتگو کرتی رہی تو ایک صاحب نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ اتنا ٹائم اس نے لگا دیا ہے تو اس کو کہیں کہ بات مختصر کرے۔ فرمایا چپ کر، میں اس کی بات نہ سنوں جس کی بات میرے رب نے بھی سن لی ہے، اور قرآن مجید کی آیات نازل کر دی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ اظہار کا ذکر فرمایا، پھر آیت نمبر 9 سے آگے آداب مجلس بیان کیے، اہل علم کی فضیلت بیان کی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ تم نے آداب مجلس کا سرگوشیاں نہیں کرنی، خیال رکھنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس کی تفسیر بیان کر کے بتایا کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں تو ایک کو چھوڑ کے 2 آپس میں بات نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، کان قریب نہ کریں۔ زیادہ مجلس ہو تو پھر بات الگ ہے، لیکن 3 بندے بیٹھے ہوں تو 2 بندے آپس میں گفتگو کان جوڑ کے نہ کریں۔ پھر اس سے آگے سورہ حشر شروع ہو جاتی۔ سورہ حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، چونکہ بنو نزیر کو اکٹھا کر کے مدینے سے نکالا گیا، پھر خیبر اور شام کی طرف جلا وطن کیا گیا، اور اس بات کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا، تو لہٰذا اس کا نام سورہ حشر ہے۔ اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ انہیں شدید حاجت بھی ہو تو پھر بھی وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے دیا کرتے۔ بڑی معروف حدیث ہے حضرت ابو طلحہ انصاری کی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمان آ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان کی خدمت کرے گا؟ ازواج مطہرات کے ہاں جب معلومات کی گئیں تو کھانا بظاہر موجود نہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری گھر لے گئے، بیوی سے کہنے لگے کتنا کھانا ہے؟ کہا صرف بچوں کا۔ فرمایا انہیں بہلا کے سلا دے، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے نا تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ مہمان ان کا نہیں تھا، مہمان رسول کریم کا تھا۔ یہ بات خاص ہے، ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے یہاں بات کو سمجھو، مہمان نبی کریم کا ہے تو قربانی انہوں نے دراصل رسول پاک کے نام کی دی۔ بچوں کو بہلا کے سنا دیا، بیوی چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی تو چراغ بند کر دیا۔ اب دونوں میاں بیوی منہ ہلاتے رہے کہ مہمان کو پتہ چلے روٹی کھا رہے ہیں۔ مہمان کھانا کھا کے سو گئے۔ صبح جب یہ آئے مسجد نبی میں تو محبوب کریم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا تیرا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 21 میں قرآن مجید کی جلالت کا بیان فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا یہ قرآن اگر پتھروں اور پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان سے عقل حاصل کرو، نصیحت پکڑو۔ پھر ایک آیت جو 10ویں ہے سورہ حشر کی، وہ بیچ میں رہ گئی، اس پر بھی توجہ کریں۔ یہ جو آیت ہے یہ اصال ثواب کی اصل ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، بڑے غور سے ترجمہ سننا ہے آپ نے اس آیت کا۔ فرمایا جو کہتے ہیں اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ایمان والوں کے بعد آئے، یعنی کچھ ایمان والے رخصت ہو گئے اور پھر یہ ان کے بعد آئے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی بخشش ہے۔ تو پچھلے جو ہوتے ہیں وہ جانے والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب لوگ فٹافٹ کہہ دیتے ہیں کہ اصال ثواب کا کیا مطلب ہوا، جانے والا جو کر کے گیا اسے اجر ملے گا،
تو بھائی قرآن مجید نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے کہ جو گزر جاتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب جاتے ہیں کسی کے یہاں تعزیت کرنے تو کیا کہتے ہیں نا دعا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں کریں؟ بڑی عجیب لگتی ہے بعض باتیں۔ ہمارا ایک دوست ہے ہمارے ساتھ، اس نے پڑھا ہے، وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، منطق اسے بڑی اچھی آتی تھی، تو وہ روزمرہ کی زندگی پر بھی منطق کو لاگو کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ چیز پڑھ لیتے ہیں وہ لاگو ہوتی ہے۔ ایک بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے، تو دارے بنے ہوتے ہیں نا دارے، اسی طرح انہوں نے جگہ دی ہوئی تھی، جتنے لوگ بھی فوتگی یا کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو وہاں لوگ تقریبات کرتے تھے۔ پہلے دارے اسی مقصد کے لیے ہوتے تھے، پھر مہرج حالوں نے وہ جگہ پر کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نماز جنازہ تھی ہمارے گاؤں میں، تو ایک صاحب نے نماز پڑھائی، تو بعد میں ہم نے کہا دعا کر لو، تو کہنے لگا جنازے کے اندر ہی آ گئی، دعا جنازے کے اندر ہی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ آلو گوشت کا شوربہ پکا ہوا تھا، تو میں نے کہا حضرت کو میری بیٹھک میں لاؤ، کھانا کھلانا ہے۔ کہتے ہیں وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو تھوڑا مرچ زیادہ ڈال دیا شوربے میں، تو فوراً کھانے کے بعد انہوں نے پانی مانگا، تو میں نے کہا شوربے کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر پانی؟ تو کہنے لگے نہیں یار تو اب ادھر پر چلا گیا، کدھر پانی پلا، میرا منہ جل رہا ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے وہاں تو کہا تھا کہ دعا اندر ہی ہے، تو باہر نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں بھی پانی شوربے کے اندر؟ کہتے میں نے اسے کہا اٹھا قسم پانی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی شوربہ تو پانی سے ہی بنتا ہے۔ تو میں نے کہا دوبارہ کیوں پی رہا ہے؟ اور ہر بندہ پی رہا ہے روٹی کے ساتھ پانی، کیوں پیتے ہو؟ شوربے میں پانی نہیں؟ یہ تو ہوئی منطقی دلیل۔ اب میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تم فرض نماز کے بعد مانگتے ہو رب ضرور قبول فرما لیتا ہے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے۔ تو نماز کے اندر دعا نہیں مانگی تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، مانگی تھی، تو نماز کے بعد کیوں مانگی؟ اس کا مطلب ہے کہ دعا دعا ہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت مانگیں جب دل کرے مانگیں، جنازے کے اندر بھی مانگیں اور جنازے کے، اور اس پر حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جب جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر پھر دعا مانگو، مخلص ہو کر۔ اب بڑی عجیب بات ہے نا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا بھی مانگنی ہے نا، اللہ سے بھی مانگنا ہے، تو ہم سے پوچھ کے مانگو کب مانگنا ہے کب نہیں مانگنا۔ بھئی رب سے مانگنا ہے، اس کے بندے۔ شب برات والے دن مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں اس رات عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ٹی وی اسٹیشن پر میں جا رہا تھا، ہماری شاید وہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں مجھے موقع مل رہا تھا، تو مجھے روک لیا، کہنے لگے جی آپ یہ بتائیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا یار بڑے عجیب آدمی ہو، کئی دفعہ پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، میں نے کہا اللہ کی عبادت بھی کسی سے پوچھ کے کرنی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ کرنی کس نے؟ تو مشورہ لے گا ساتھ والے سے، یعنی کسی کو شناختی کارڈ دکھائیں گے کہ یہ شناختی کارڈ ہے، اگر تو اجازت دے تو نفل پڑھ لیں۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ آپ بھی فٹافٹ الجھ جاتے ہیں، بھئی ہم جانے ہمارا خدا جانے۔ تو اس لیے اہل ایمان اپنے ان گزر جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ پھر سورہ حشر کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کا ذکر فرمایا، پڑھتے ہیں نا آپ وہ آیتیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی بہانے صورتوں کے نام بھی یاد کر لیتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ سورہ ممتحنہ۔ اس سورہ مبارکہ میں نا بالکل شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو۔ اور پیچھے بھی گزر چکا ہے، وقت نہیں تھا میں وہاں روک نہیں سکا۔ فرمایا جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا ہے نا، وہ رب رسول کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے۔ دوستی مسلمان سے، دوستی اللہ رسول کے دشمنوں سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ رب رسول کے دشمنوں سے کیا دوستی کرنی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، جو ہے ہی بے دین اس سے مروت کا رشتہ رکھنے کا کیا معنی؟ یہاں نا لوگوں میں جذبہ تھوڑا زیادہ اٹھتا ہے، تھوڑا زیادہ جذبہ اٹھتا ہے، انسانیت کو دو گز آگے گزر جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جنازہ پڑھانے گئے تھے اور قبرستان پہنچ کے کہا تھا میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا عثمان غنی سے بغض رکھتا ہوا مرا ہے۔ تو جب عثمان کے بغض والے کا نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے جو رحمت للعالمین ہے، تو ہمارے اندر کوئی انسانیت نہ کو دو گز آگے گزر کے، بھائی انسانیت اور چیز کا نام، کیا اس بندے میں بھی کوئی انسانیت ہے جو نبی پاک کی بے ادبی کرتا ہے؟ اس میں بھی کوئی انسانیت ہے جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے؟ تو آپ پہلے دیکھ تو لیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ پھر اس سے آگے سورہ ممتحنہ میں نا آیت نمبر 10 میں بہت ساری عورتیں نا ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنے لگ گئی تھیں، بہت ساری، اور کچھ بلا وجہ بس ایسے تھوڑا سا اختلاف ہوا تو آنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں مومنوں سے فرمایا کہ ان کے ایمان کا یقین ہونے کے بعد، جب جمعہ طے ہو جائے کہ واقعی یہ ویسے نہیں آئی، مومنہ ہے اس لیے آئی ہے، فرمایا یقین ہونے کے بعد انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، اور فرمایا مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں، نہ کافر مرد مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ نیز فرمایا کہ مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ رکھے، وہ بھی افاری کر دیں۔ ایک وقت تک جائز تھا
کہ جب تک ابھی ظاہر ہے لوگوں کے ماحول اس طرح کے تھے کہ خامد کلمہ پڑھتا تھا تو بیوی نہیں پڑھتی تھی، تو بیوی کلمہ پڑھتی تھی تو خامد، ایک وقت کے لیے اس کو ابھی گنجائش دی گئی، لیکن جب حالات اس طرح کے ہوئے کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا تو پھر منع کر دیا، فرمایا اگر تمہاری عورت کافر ہے تو اب تمہارا نکاح قائم نہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی فتوے اٹھا کے لاتے ہیں، بالخصوص باہر کے ممالک سے ایسے بہت سارے لوگ سوالات بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جناب سنا ہے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو میں نے کہا وہ اہل کتاب وہ ہوتے تھے جو اللہ کی توحید پر کامل یقین رکھتے تھے۔ یہاں تو یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اہل کتاب کہاں سے ہو گئے؟ تو مشرک ہیں۔ وہ اہل کتاب تھے، وہ ہر نبی کو اللہ کا بندہ اور نبی جانتے تھے، کسی کو بیٹا نہ کہتے تھے، تو یہ تو مشرک ہیں، شریک بناتے ہیں اللہ کے۔ یہ اہل کتاب تو ڈھونڈنے سے ملے گا آپ کو کوئی اہل کتاب، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے ہی بڑی جلدی رو میں نہ بہنا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کئی دفعہ کہ ہم لوگوں کا پروگرام بن چکا ہوتا ہے، نکاح کرنے کا پروگرام طے ہو چکا ہوتا ہے، اب یہ واقعات تیزی سے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑے سے تجربات ہونے لگے ہیں۔ اب کوئی آدمی کسی عورت کو لے کے آتا ہے نا، اسے کلمہ پڑھا دے، مسلمان ہونا چاہتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیوں ہونا چاہتی ہوں؟ وجہ تو ہوتی ہے نا دین بدلنے کی۔ آپ ایک نیا نظریہ قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، پر کوئی وجہ بھی تو بیان کرے نا۔ تو اکثر وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے زیادہ تر، تو وہ اب جی شادی ہونی ہے تو لہذا کلمہ پڑھا دیں۔ تو یہ آپ مرد کی خاطر کلمہ نہ پڑھیں، نہ مرد عورتوں کی خاطر کلمہ پڑھیں۔ کلمہ جب بھی پڑھیں اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھیں، یہ اس لیے نہ کلمے پڑھیں کہ ہم نے شادیاں کرنی، بس شادی کا پروگرام بنا ہوا تھا تو لہذا۔ اور ایسے ایسے عجیب معاملات، ایک دفعہ ایک میرے پاس مسئلہ آ گیا کہ ایک عیسائی عورت ہے تو وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لائیں، دیر نہیں کرنی چاہیے مسلمان کرنے میں۔ تو میں نے تھوڑی سی اس سے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے خامن سے جان چھڑانا چاہتی ہے، وہ کلمہ پڑھ لے گی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، تو جان چھڑانا۔ تو آپ تحقیق کریں ضرور، اس پہ غور کریں۔ اور بڑے سارے لوگ جو سپورٹر بن جاتے ہیں وہ بھی ضرور سوچیں کہ آخر وہ بتائے تو صحیح اسے کس چیز نے متاثر کیا ہے۔ بڑے کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو متاثر ہو کے تحقیق کر کے دین کو دل سے قبول کر کے آتے ہیں۔ ایسا کوئی آئے تو اس کے تو پیروں کے نیچے پر بچھا دینے چاہیے، آنکھیں بچھا دینی چاہیے، اس طرح کا کوئی آئے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ ایک منشور تھا، وہ منشور یہ تھا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، منشور یہ تھا کہ کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گی، اور نبی کریم علیہ السلام جو نیک کام کا حکم دیں گے اس میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو حضور نے عورتوں سے بیعت لی، اسی سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کسی پیر کامل سے بیعت کرنا چاہے تو اس کی بیعت کرنا بالکل درست ہے، چونکہ عورتیں یہاں بیعت کرتی تھی لیکن نبی پاک نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے مرید نہیں کیا، بلکہ حضور جملے ارشاد فرماتے تھے اور عورتیں جواب میں وہ جملے کہتی جاتی تھی، اسی کا نام بیعت ہے۔ تو آج بھی اگر اس طریقے پہ باپردہ رہ کے کوئی خاتون کہیں سے کوئی سبق لیتی ہے، کوئی روحانی اسباق یاد کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ سنت اس آیا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں موجود ہے۔ آگے سورہ صف شروع ہوتی، اس سورت کے بالکل شروع میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے، ایک خاص بات کی طرف توجہ ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں باتوں کی بے قدری پتہ کب ہوئی ہے؟ جب باتوں کو لوگوں نے وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک ہوتا ہے الفاظ کا ہیر پھیر، اس کا مزہ نہیں ہوتا، وہ کئی دفعہ اداکاری ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے جذبات کا اظہار، جذبات کا اظہار۔ جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو پھر دین خطاب کا نام نہیں رہ جاتا، تقریر کا نام نہیں رہ جاتا، پھر وہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جب آپ جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو جذبے سیدھے روحوں سے جا کے ٹکراتے ہیں۔ تو دین پر عمل کریں، دین منانے کے لیے نہیں آیا، دین عمل کرنے کے لیے آیا، دین پر عمل کریں۔ اور آپ صرف وہ بات کریں جس پر آپ کا اپنا عمل۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، اور بابا فرید صاحب کا ایک جملہ نہ پوری تفسیر لگتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک جملہ پوری، بابا صاحب بڑے زبردست قاری تھے قرآن پاک کے، بر صغیر میں اس وقت 4-5 قاری تھے جو سونا قرآن پڑھتے تھے۔ اور بابا صاحب کی جو اپنی بیٹی تھی نا، بابا صاحب نے سب عاشرہ کا قاریہ بنایا تھا اپنی بیٹی کو۔ اب تو آپ چلے جائیں دربار شریف پہ تو وہ نماز پڑھنی مشکل کر دیتے ہیں قوالی والے، وہ کبھی اندر والا حال بند ہو جائے تو باہر آپ نے پاک پتن شریف نماز پڑھنی ہو تو آپ ان کی منت بھی کریں تو بند نہیں کرتے، تو قرآن شریف کی باری کب آئے گی؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کیا ایک واقعہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے گویا واضح باتیں کھولتا ہے۔ بڑی دور سے ایک عورت آئی تو اس نے کہا میرا بیٹا گڑ بڑا کھاتا ہے، تو حضرت صاحب بیمار رہنے لگ گیا ہے۔ کو پتہ ہے نا ہمارے ماں باپ تو یہی کہا کرتے تھے کہ ٹافیاں نہ کھاؤ، وہ دانت نکل جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جب نکلنا ہوتا ہے وہ نکل ہی جاتے ہیں، پر بزرگ بھی جو کہتے تھے وہ ٹھیک ہی فرماتے تھے۔ تو بابا صاحب سے وہ ماں کہنے لگی دم کر دے، تو بابا صاحب کہنے لگے کل آنا،
وہ بی بی بیچاری گھوڑے پہ بیٹھ کے اونٹ پہ بیٹھ کے یہاں پیدل آئی تھی, 2-4 گھنٹے جانے میں, پھر لگے اگلے دن پھر 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئی. بابا جی دم کر دیں, گڑ بڑا کھاتا ہے. تو بابا صاحب نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, پیار کیا, دم بھی کیا, اور بچے سے کہنے لگے پتر گڑ نہیں کھانا آج کے بعد, بہت زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے. وہ بی بی کو بڑا غصہ آیا کہ یہ 2 جملے کہنے تھے تو کل ہی کہہ دیتے, کل فرما دیتے, اتنا سفر کیوں کرایا. تو جب اس کے آپ نے باڈی لینگویج دیکھی اور چہرے کے تاثرات دیکھے تو فرمانے لگے تجھے غصہ آ رہا ہے نا کہ کل کیوں نہیں کہا. کہنے لگے بالکل آ رہا ہے. فرمانے لگے کل اس لیے نہیں کہا کہ جب تو آئی تھی نا اس وقت میں نے بھی راج کے گڑ کھایا تھا اور پورا مزہ لے کے کھایا تھا. میں تو ویسے بھی گند شکر ہوں, میں نے کھل کے گڑ کھایا تھا. تو اب چونکہ تیرے بیٹے کو نصیحت کرنی تھی تو پھر کل سے لے کر اب تک کھایا نہیں, کل سے لے کر اب تک کھایا نہیں. اس لیے عمل, اب نصیحت کرنے والے بڑے زیادہ ہیں, بڑے ہیں, لیکن عمل کا جب رستہ آپ اختیار کرتے ہیں پھر آپ کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی آپ کو سچا جانتا ہے کہ یار یہ صرف لفظ نہیں بیان کر رہا, واقعی اس پر بھی یہ بات طاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ بنی اسرائیل والوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں, اور میں تمہیں اس عظیم رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آنے کی خوشخبری دی. پھر آیت نمبر 8 سے فرمایا کہ دشمنان دین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکے مار مار کے بجھا دے, اور اللہ تو اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ دین غالب آئے گا چاہے کسی کو کتنا ہی برا. یہ میں نہیں پیش گوئی کر رہا, یہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کسی کو کتنا بھی برا لگے اللہ اپنے نور کو پورا. یہ لبرل سارے بولتے ہیں تو بولتے رہے, یہ جو بیچارے باہر جاتے ہیں تو ان کو بڑی شرم آتی ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں معاذ اللہ, تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وہاں تو بڑی کھل کے اذانیں ہوتی ہیں, تو جماعتیں ہوتی ہیں, تو علماء اور مشائخ اور مولوی تو یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دین کو غالب کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں, ایک کاروبار نہ بتاؤں. بڑے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں نا کیا کریں, تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم, وہ تجارت پتہ کیا کرے گی, تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. تجارت نہ بتاؤں, یا اللہ بتا. فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ, وہ تجارت یہ ہے کہ رب اس کے رسول پر پختہ ایمان لے آؤ, اور پھر کیا کرو وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, پھر تم اپنے مالوں اور جانوں سے اس کے راستے میں جہاد کرو. گویا رب کہتا ہے تم میری طرف لگ جاؤ, یہ تجارت بڑی شاندار ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے قول نے تفسیر کر دی, فرمانے لگے تو رب کی طرف توجہ کر لے, رب کی تیری طرف توجہ ہو جائے گی, رب کی تیری طرف. اور یہ شرط ہے, جب آپ نے توجہ کرانی ہو تو آپ کو توجہ کرنی بھی پڑے گی. اب ہم لوگ نا لاڈلے بڑے بنتے ہیں, ہم کہتے ہیں کرنا کرانا کچھ نہ پڑے, ہمارے لاڈ دیکھے جائیں, اور میاں لاڈ لوڈ کوئی نہیں دیکھے جاتے. پکی بات, ابا جی کو بھی وہی بچہ اچھا لگتا ہے جو کام صحیح کرے. یہ لالچ نہیں, یہ ان کا خلوص ہے اپنے بچے کے ساتھ. اگر وہ کام ٹھیک کرے گا تو وہ محتاج نہیں ہوگا کسی کا, اپنے بھائیوں کا دستے نگر نہیں ہوگا, وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا ہوگا. تو کماؤ پتر اچھا لگتا ہے, یہ اچھی بات ہے. تو اسی طرح جو جہاد کرے اللہ کے راستے میں وہ رب رسول کو بھی اچھا لگتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا سورہ جمعہ کا بیان فرمایا. اس سورت کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نا نبی پاک علیہ السلام کو کچھ مقاصد دے کے بھیجا ہے. کچھ مقصد ہیں, وہ مقصد کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, فرمایا وہ پڑھ کے سناتا ہے انہیں اس کی آیتیں, ویزکیہم, اور انہیں پاک کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. نبی پاک نے صرف قرآن نہیں سکھایا, ساتھ حکمت بھی سکھائی. حکمت دین کی روح ہے. یہ حکمت کا ترجمہ شیخ سعدی نے کیا ہے, فرماتے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے. شرط یہ ہے کہ من ہو بھی, سوا پانا ہو گئی. 2 مسئلے یاد کر کے تو کہتا میں نے 21 مولویوں سے پوچھا, میرا نہیں کسی نے بھی حل کیا. وہ مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی پہلی ہوتی, تو ہم اڑ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. پھر اس سے آگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ہی جمعے کی فرضیت کا بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے نماز جمعہ کے لیے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ. کب بلایا جائے؟ پہلی اذان کی دوسری. ہم کب دوڑ کے جاتے ہیں؟ اور بڑے بڑے بہانے کہتے ہیں جی حضرت صاحب پچھلے سال والی تقریر کر رہے ہیں اس لیے میں لیٹ جا رہا ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں ایک مضمون 9 دفعہ بیان ہوا ہے, تو وہ سپارہ آپ چھوڑ دیں گے جہاں دوبارہ بات بیان ہو رہی. کیا بات کرتے ہیں آپ, بڑے عجیب بہانے. بھیا وقت پہ جائیں, ٹائم پہ جائیں. فاسعوا الی ذکر اللہ, دوڑ کے جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. تو پہلی اذان ہو جائے
تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو مسجد کی طرف سفر کریں. آگے سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے. بڑا بے نیاز ہے نا, منافقوں کے نام پہ بھی سورت رکھ دی ہے, بے نیاز ہے. پوری سورت ہے منافقون. منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو بڑے دعوے کرتا ہے اسلام کے, لیکن اندر اس کے اسلام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. فرمایا محبوب, منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ, اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون, کہ بے شک منافق جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا, یہ جھوٹ ہے, تو اللہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا, آپ اللہ کے, اللہ کیا فرماتا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ منافق ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ منافق. اور منافق کی علامت یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے تو سچی کرتا, وہ جھوٹ بولتا ہے. بڑی باتیں سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اسی سورہ منافقون کی نا آیت نمبر 5, منافق کون ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے نا آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے, آؤ نبی پاک کے پاس چلیں وہ تمہارے لیے اللہ سے, تو اللہ فرماتے ہیں لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, وہ اپنے سر پھیرتے ہیں. آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے کہتے ہیں ادھر نہیں جانا. یہ قرآن ہے, کوئی چوٹ نہیں کسی پہ. منافق کی علامت ہے, اسے کہو آؤ نبی پاک کے پاس چلیں, نہ نماز کا انکاری, نہ زکوٰۃ کا انکاری, نہ حج کا انکاری. انکاری کس بات کا ہے؟ آؤ نبی پاک کے پاس چلیں تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, اللہ کہتے ہیں سر مارتا ہے, کہتا ہے وہاں جانا, سر گھماتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ, اور آپ انہیں دیکھیں گے يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک رہے ہیں. اور ایک معنی یہاں علماء نے یہ کیا, رک بھی رہے ہیں اور دوسروں کو روک بھی رہے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور تکبر کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے معافی مانگیں گے تو قبول نہیں ہوگی, تکبر کرتے ہیں. اب اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ میرے حبیب نے نا ان بے ایمانوں کے لیے بھی دعا کاری دے دی, میں نے بنایا جو رحمت للعالمین. طرح فرماتا ہے سواء علیہم, محبوب ان پر برابر ہے, استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, محبوب ان پر برابر ہے, آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم, اللہ انہیں معاف کوئی نہیں کرے گا. آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, یہ جو کہتے ہیں نا تیرے پاس نہیں آنا تو نہ آئے, پھر اللہ بھی معافی کوئی نہیں دے گا. آپ مجھے بتاؤ مکہ شریف میں بھی کبھی کسی نے روکا کہ ادھر نہ جاؤ تو ادھر نہ جاؤ؟ کہاں روکتے ہیں, کیوں, کہاں جانے سے؟ مسجد نبی میں داخل ہونے سے روکتے ہیں؟ نہیں. کہاں روکتے ہیں؟ پکی ڈیوٹی, پکی بات اور پکا جناب کام, پڑا پکا. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حدود حرم میں بیٹھ کر ہمارے کسی جاہل کو پکڑ کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے. خدا کا خوف کرو, تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے. جب اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا, محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو تیرے پاس آئیں. میں نے ایک کو وہاں کہا کہ اللہ تو یہ فرماتا, کہتا ہے یہ حضور کی زندگی تک آیت تھی. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کوئی بات بیان کریں تو کہتے دکھاؤ کہاں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے کہ یہ آیت حضور کی حیات ظاہری تک تھی؟ لکھا ہے کہیں قرآن مجید حضور کی حیات ظاہری تک ہے؟ تو پھر تو لوگ کہہ دیں گے زکوٰۃ کا حکم بھی تب تک ہی تھا, نماز کا بھی. یہ عجیب فضول فلسفہ ہے. اللہ کہتے ہیں جاؤ تو کہتے ہیں جی نہیں یہ نا جی حضور کی حیات تک تھی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے, اور وہاں سارے حنبلی کہلاتے ہیں. خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے میں رات کے وقت روضہ رسول پہ آیا تو میں نے ایک شخص کو نا نبی پاک کی قبر پہ لیٹے ہوئے دیکھا, اور وہ اپنے رخسار حضور کی قبر انور سے رگڑ رہا تھا. میں نے ٹھوکر لگائی, میں نے کہا تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے جب انہوں نے نظر اٹھائی تو میں حیران ہو گیا, وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے, اور مجھے کہنے لگے میں کسی بت کے پاس نہیں آیا, میں رسول کریم کی بارگاہ میں آیا. تو وہ تو حضور کی قبر انور کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کے پاس آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی علامت بیان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جی اسی صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, اور فرمایا ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے موت سر پر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کرو, ورنہ فرشتہ اجل کو دیکھ کر ہر کوئی کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے, میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کا وقت مقرر آنے پر پھر کسی کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی. آگے سورہ تغابن شروع ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, سننے اور اطاعت کرنے والے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, اور بخل سے بچنے والے. بخل کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی. اس سے بچنے والوں کو اخروی فلاح پانے والے یہ لوگ ہیں, ان کی خبر دے دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قرار دیتا ہوں کہ یہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں. پھر آیت نمبر 14 میں اہل ایمان کو فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے
یہ کوئی ناراض نہ ہو جائے خواتین بالخصوص، یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 ہے۔ فرمایا تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے، کیا مطلب ہے یہاں دشمنی کا؟ مطلب یہ ہے کہ کہیں ان کی کسی ناجائز خواہش کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت تباہ نہ کر لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ فلانا اتنے مہنگے کپڑے پہنتا ہے تو حرام کمائی کر کے لا، تو یہ دشمنی کر رہے ہیں تیرے ساتھ۔ اور اگر وہ تجھے مشورہ دے رہے ہیں تو انہیں اکیلے نہیں کرنا، زمانہ ہی بدل گیا ہے، تو یہ دشمنی ہے، تم نے اس دشمنی سے بچنا ہے۔ آگے سورہ طلاق شروع ہوتی ہے جی، وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ سورہ طلاق کی صرف ایک آیت، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا کہ جہاں سے اس کا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہو۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ۔ یہ وہ آیت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے جس نے اس پہ عمل کر لیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ پھر آگے سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم ان چیزوں کا اپنے گھر والوں کو حکم دو۔ یہ معنی خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے یہ معنی خود بیان کیا، فرمایا جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ ہم نے گرمی سے بچانے کا بندوبست کیا ہوتا ہے نا، سفر سے بچانے کا، گاڑی کا بندوبست، تو اللہ فرماتے ہیں انہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کا بھی بندوبست کرو۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو تو پھر سچی توبہ کرو۔ توبۃ النصوحا کا معنی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جس طرح بکری کے تھنوں سے دودھ دھو لیا جائے تو دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جا سکتا، سچی توبہ اس کی ہے جس نے جس گناہ سے توبہ کی پھر دوبارہ اس کے قریب نہیں گیا۔ آج الحمدللہ 27ویں شب آئے گی رمضان کی، توبہ کا وقت ہے۔ یہ بالکل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک لمحہ بھی مغرب سے لے کر فجر تک، حتی مطلع الفجر، فجر تک ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے رات، ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ کوشش فرمائیں کہ سارا وقت عبادت میں، ریاضت میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں گزرے، کوشش فرمائیں۔ اور توبہ کریں تو سچی توبہ، اس طرح نہ توبہ کریں کہ ساری رات روتے رہے پر صبح جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں، ملاوٹ چھوڑنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں، اور ساری رات روئے تو یہ مذاق ہے، یہ توبہ نہیں۔ مذاق نہیں کریں، کھری توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ قائم رہنے کے لیے رستے بھی عطا فرما ہی دیتا ہے۔